یہ ایک دو سوالات ہوتے ہیں نا، باٹم اپ یا یعنی کیا نیچے سے اوپر جاتے ہیں تبدیلی ایسے آتی ہے یا اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. مطلب کیا سب سے پہلے ہمارا پولیٹیکل آرڈر صحیح ہوگا اور اس کے بعد میں اپنی امی سے تمیز سے بات کرنے کے قابل ہوں گا، یا سب سے پہلے میں اپنی امی سے تمیز سے بات کرنے کے قابل ہوں گا اور اس کے بعد کہیں جا کر ہمارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہوں گے؟ یہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے اوپر ایک مطلب آرڈر کیا ہے؟ پہلے پرائم منسٹر صحیح ہوگا اور بعد میں اپنی والدہ یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ ریسپیکٹفل ہوں گا، یا پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ ریسپیکٹفل ہوں گا اور بعد میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا مسئلہ حل ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ سمجھ آیا کہ ہم پہلے اپنے ساتھ صحیح ہوں گے. پہلے میں اپنی والدہ کا احترام کرنے، اپنی بیوی کو رسپیکٹ دینے، اپنے بچوں کو پیار کرنے کے قابل بنوں گا اور ان کا ٹرسٹ وردی بنوں گا اور ان کا اعتماد حاصل کروں گا، اور پھر یہ سرکل پھیلتا جائے گا اور ایک دن پریزیڈنسی یا پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر وہ بھی صحیح ہو جائے گا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی محبت میں ہمیں اسلام آباد کی جدوجہد زیادہ ہم نے کی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی فکر ہم نے کم کی ہے. واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے اس میں، بلکہ اب مجھے بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ اس مفہوم کی بات انہوں نے اپنے مضمون میں کی ہے کہ اگر کسی یعنی جمہوریت میں سچ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے اس کا پروسیس جمہوریت نے اپنے طور پر طے کیا، اور اس کو واصف علی واصف صاحب نے جو فنڈامنٹل پریزمپشنز آف ڈیموکریسی ہیں اس کو کویسچن کر دیا ہے 4 صفحے کے مضمون میں. میرا خیال ہے 4 یا 6 صفحے کا مضمون ہے، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اگر کسی سوسائٹی کے تمام لوگ اس بات پہ اتفاق کر کے ووٹ ڈال دیں کہ اللہ نہیں ہے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ایک ووٹنگ کر لیں، تو کیا وہ سچ ہو جائے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے تمام لوگ بھی اس کو ووٹ ڈال دیں تو بھی حق اور سچ تو وہی ہے جو ہے. تو یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے. تو اس وقت ڈیموکریسی جو ہے وہ سیم سیکس میرجز کو لیجیٹیمیسی دے سکتی ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ اور دوسری حماقتوں کو لیجیٹیمیسی دے سکتی ہے. یہ ڈیموکریسی کے ایشوز ہیں. اب میں یہاں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی بھی سسٹم کی ایک انٹرنل کریٹیک ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل کریٹیک ہوتی ہے. انٹرنل کریٹیک وہ ہوتی ہے جو اس سسٹم کے بنانے والوں نے اور اس سسٹم کو بنایا، اس سسٹم کو انہوں نے استعمال کیا اور اس سسٹم کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی اور اس سسٹم کے اندر انہوں نے کوئی ایشوز دیکھے. یعنی میڈیکل سائنس کے اوپر ایک کریٹیک وہ ہوگی جو دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل ایکسپرٹس اور میڈیکل سائنٹسٹس اور دنیا کے بڑے بڑے قابل ڈاکٹرز خود میڈیکل سسٹم کے اوپر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. اور میڈیکل سسٹم کے اوپر دوسری کریٹیک وہ ہوگی جو مجھ جیسے مطلب نہ سمجھ لوگ جو باہر ہوں گے، جو بہرحال اس علم کو نہیں رکھتے اور انہوں نے اس کو دیکھا ہے باہر سے اور باہر سے اس کو استعمال کیا ہے یا اس کو باہر سے، اور وہ اپنے ورلڈ ویو میں اس سسٹم کے اوپر ایک تنقید کریں گے. ایجوکیشن سسٹم کی ایک انٹرنل کریٹیک ہے جس کے اندر یہ آپ سمجھیے کہ جان ٹیلر گیٹو کھڑے ہیں، جس کے اندر کین رابنسن کھڑے ہیں، اور ایجوکیشن سسٹم کی ایک ایکسٹرنل کریٹیک ہے ان لوگوں کی جنہوں نے وہ بنایا نہیں. ڈیموکریسی کے اندر جو انٹرنل کریٹیک ہے وہ اس پوائنٹ پہ کھڑی ہے کہ یہ اپنی آئیڈیل فنکشنالٹی کے ساتھ ممکن ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. یہ اپنے ڈیزائرڈ آؤٹ کمس نہیں دے پا رہی اپنی، یعنی اس کے اوپر بہت کویسچنز ہیں. آپ جب چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے یہاں بہت بڑے یعنی کتنے کویسچنز ہیں ڈیموکریسی کے اوپر جو انٹرنلی ان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں. اور ایک ہماری کریٹیک ہے، ہماری جو ایکسٹرنل کریٹیک ہے. میں نے واصف علی واصف صاحب کا نام لیا جو ایکسٹرنل کریٹیک میں آئے گا. ایکسٹرنل کریٹیک اس لحاظ کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اصولی طور پر جو اس کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس کو فالو بھی کیا جائے تو بھی یہ تو مطلب سچ کیسے ڈیفائن ہو یہ تو الہامی ہدایت بتاتی ہے، ڈیموکریسی سے نہیں طے ہو سکتا. اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو اصل میں سیلف رول کی جو یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہو یہ ڈیموکریسی ہے، عوام کے ہاتھ میں ہو یہ ڈیموکریسی ہے. اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. میں تو اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اللہ ہی کو قادر اور اللہ ہی کو مقتدر مانتا ہوں. یہ جو ہے بندگی ہے.
تو ڈیموکریسی کا جو نوشن ہے، دا ویری نوشن، جس سے وہ اوریجنیٹ کرتی ہے، وہ ہمارے تصور بندگی ہی کی نفی کر دیتا ہے. بلکہ ہماری ماڈرن ایجوکیشن سوورن انڈیویجولز پیدا کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یو آر سوورن انڈیویجولز، وی آر ناٹ سوورن انڈیویجولز. اور وہ سوورن اسٹیٹ، what do we mean by sovereign state? This is a question. کئی باتیں میں نے کر دی. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو آرڈر تھا نا، فرد، خاندان، معاشرہ، تہذیب، نظام، اس کے اندر، اور پھر نظاموں میں بھی پولیٹیکل سسٹم بہت بعد میں آئے گا. اور ان کے یہاں نظام کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان کی اکنامک نیڈس، میں نے مختلف باتیں کی ہیں. کنسنسس سیکنگ بہت اچھی چیز ہے، شورا بہت اچھی چیز ہے، اور اجتماعی مفاد کے لیے ایک نظام، ایک طریقہ کار وضع کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس طریقہ کار کی روح جو ہے وہ کسی بھی سطح پر بندگی کی روح اور بندگی کی غایت سے متصادم نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ متصادم ہے تو ہم اس فریم ورک کو یعنی اپنے کلیکٹیو وجود کی صحت اور عافیت کے لیے خیر نہیں کے طور پر نہیں دیکھیں. یہ اس طرح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے.